السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ یو ایس اے میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں پروفیسر کی ریکومنڈیشن میں، پروفیسر کی ایکسیپٹنس میں، ٹھیک ہے، پروفیسر کے انڈر سپرویژن، تو کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنی ہوتی ہے۔ فرسٹ آف آل جو مین چیز ہوتی ہے وہ سپرویژن ہوتی ہے۔ کسی بھی کنٹری میں آپ پی ایچ ڈی کریں نا، اگر آپ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پروفیسر کی سپرویژن لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کلیریفائی ہو جاتا ہے کہ پروفیسر آپ کو کس فنڈنگ کے اندر سپروائز کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ لائک اگر آپ جسٹ ڈائریکٹ اپلیکیشن کسی یونیورسٹی میں سبمٹ کرتے ہیں تو سپرویژن کے بغیر تو وہ یا تو آپ کا پارشل اسکالرشپ ہوتا ہے، وہ سیلف بیس ایڈمیشن ہوتا ہے اپروکسیمیٹ، کیونکہ پی ایچ ڈی وداؤٹ ایکسیپٹنس وداؤٹ سپرویژن جو ہے نا پاسبل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ان ریئر کیسز جو ہے نا آپ اپلائی کرتے ہیں، پھر یونیورسٹی خود وہ جو ہے نا سپروائز یا سپروائزر جو ہے نا آپ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ وہ لائک اگر سعودیہ میں کرتے ہیں ادھر، لیکن ان یورپ سپرویژن کمپلسری ہوتی ہے، مینڈیٹری ہوتی ہے اور ریکمینڈیڈ ہوتی ہے۔ اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ یو ایس اے میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرح سے کسی بھی یو ایس اے کی یونیورسٹی میں پروگرام فائنڈ آؤٹ کر کے پروفیسر کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، میں نے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا پی ایچ ڈی ان کمپیوٹر سائنس ان یو ایس اے آفرنگ یونیورسٹیز، کہ فلی فنڈڈ پروگرام کمپیوٹر سائنس، ٹھیک ہے، کس کس یونیورسٹی میں آفر کیا جا رہا ہے۔ سمپلی میں نے کرنا چاہیے انٹرویو۔ اب ڈپارٹمنٹ آپ کو کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے ویدر وہ ماسٹر ہے، گریجویٹ ہے یا پی ایچ ڈی ہے۔ اپنا پروگرام اپنی چوائس کے مطابق آپ رائٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ کمپلسری نہیں ہے کہ میں نے یہ رائٹ کیا تو آپ نے بھی یہی رائٹ کرنا ہے، آپ اپنے پروگرام کے مطابق یہاں پہ رائٹ کر سکتے ہو۔ اب لائک یہاں پہ کافی ساری یونیورسٹیز کی لسٹ اوپن ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پرائیویٹ ویب سائٹس بھی ہیں، ان کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو وزٹ کرنے سے بیٹر ہے جو آلریڈی ہمیں لسٹ مل چکی ہے، ہم ادھر سے فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں لائک پرنسٹن یونیورسٹی کرتا ہوں، چاہے آپ اسٹینفورڈ کریں، ہیورڈ کریں، جو بھی کریں، ہارورڈ کریں، جو بھی کریں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ سمپلی کوئی ایک یونیورسٹی کاپی کرتا ہوں، کاپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک نیو براؤزر پہ آ کے اس کو پیسٹ کرتا ہوں۔ پیسٹ کیا، لیکن میں یہاں پہ اس کی جو پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنس ہے اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں۔ کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ انٹر کرتا ہوں، پی ایچ ڈی ان کمپیوٹر سائنس ان پرنسٹن یونیورسٹی فیکلٹی، ٹھیک ہے، فیکلٹی انٹر کر دینا۔ انٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ کو فیکلٹی کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ لائک یہاں پہ دیکھ جی پرنسٹن ریسرچ کمپیوٹنگ۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی میتھڈ اگین میں کہہ رہا ہوں سیم ہوگا، کسی بھی کنٹری میں آپ اپلائی کرنا چاہیں سیم، کوئی بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے سیم سٹیپس آپ کو فالو کرنے پڑیں گے۔ اب یہاں پہ سمپلی میں اس پہ کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کلک کیا۔ اب یہ اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، نہ کہ پرائیویٹ ویب سائٹ۔ اب جیسے اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جی پرنسٹن یونیورسٹی آفس آف دی ڈین فار ریسرچ۔ اب یہ آفیشیل ویب سائٹ اس کی اوپن ہو چکی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ اس کی ایڈریسنگ وغیرہ ساری چیزیں آپ ریویو کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ یہاں پہ مجھے پروفیسر کی پروفائل مل چکی ہے جو کہ میں نے فائنڈ آؤٹ کرنی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی پہلا جی پروفیسر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی پروفیسر آف کمپیوٹر سائنس ڈائریکٹر پروگرام ان اسٹیٹ اینڈ مشین لرننگ۔ اگر آپ کا انٹرسٹڈ ہے، ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے، رائٹ کلک کریں گے۔ اگر آپ اس کی ویب سائٹ بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہو جو اس کی آفیشیل بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اوپن ہو چکی ہے، اب یہاں پہ دیکھیں جی پروفیسر، اس کا ای میل۔ اب ہمیں جو چیز ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ سی وی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس کی پروفائل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے اس کی ویب سائٹ پہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا اس کا جو ریسرچ جو اس کا ریسنٹری ہے، جو اس کا انٹروڈکشن ہے، لائک یہ دیکھیں جی اس کا انٹرسٹ کس میں ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹرسٹ جو ہے نا مشین لرننگ میں ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہے، کمپیوٹیشنل اسٹیٹس میں ہے، اپلیکیشن سائنس میں ہے یا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ ان تمام تر چیزوں میں اس پروفیسر کا انٹرسٹ ہے پڑا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ٹیچنگ ایکسپیرینس دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں کرنٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ اینڈ پوسٹ ڈاک، فارمر اسٹوڈنٹ اینڈ پوسٹ ڈاکس، لائک جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس کے بعد یہ ساری پروفائل مل گئی آپ کو۔ اب یہاں پہ جو چیزیں دیکھنی ہے، آپ پبلیکیشن ریڈ آؤٹ کریں گے تو پبلیکیشن پہ کلک کر کے ہم نے اس کا جو آلریڈی پبلشڈ یا آرٹیکلز ہیں اس کا ورک اگر ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں پہ ریڈ آؤٹ کر سکیں گے۔ اب یہ اس کی ساری پبلیکیشن ہے، جو بھی پبلیکیشن ہے جس ٹاپک کے انڈر آپ کا انٹرسٹ ہے یا ریسرچ ایریا فال کر رہا ہے، آپ اس کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ای میل کانٹیکٹ کرتے ہوئے، ای میل سینڈ کرتے ہوئے آپ کسی بھی آرٹیکل کا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں اور اس کا ٹائٹل بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ میں اسی ریسرچ ایریا کے انڈر انٹرسٹڈ ہوں اور اسی کے انڈر ورک کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں فار سپرویژن یا ریکمنڈیشن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پڑھیں گے تو پروفیسر کے پاس میل جاتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے میری پروفائل ریڈ آؤٹ کی ہے بیفور کانٹیکٹنگ می۔
جنرل ای میل اور اسپیسیفک ای میل میں یہی فرق ہوتا ہے کہ آپ جب کسی پروفیسر کی پروفائل پڑھتے ہیں آپ اس کا ریسرچ ورک دیکھتے ہیں، پھر اسی کے مطابق ایگزیکٹ ای میل پرومپٹ بناتے ہیں، پھر اس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور پروفیسر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے یہ میرا ہی ریسرچ ورک ہے اور اس بچے نے میری ہی پبلیکیشن ریڈ آؤٹ کی ہے، یہ میری پروفائل ریڈ آؤٹ کی ہے، اس کے بعد ہی وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری پبلیکیشن ہے. اب جس بھی اسٹوڈنٹ کا جس بھی ایریا میں انٹرسٹ ہوگا وہ یہاں پہ اپنا ٹاپک یا ٹائٹل سلیکٹ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، موڈیفائی کر لیں گے آپ، یہاں پہ ٹائٹل آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ای میل بھی اگر آپ ایز اے ریفرنس یوز کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی انٹرسٹ کے مطابق جو آپ کے ساتھ فال کر رہا ہے ریسرچ ایریا میں یا پروگرام میں، اس کا ٹائٹل اور یہاں پہ اس کا جو ایڈریس ہے یہاں پہ آپ نے کاپی کر لینا ہے اور ای میل کے اندر اس کو مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی پبلیکیشن کا ریفرنس ہے یا اس کے ریسرچ ورک کا ریفرنس ہے. جو آپ اٹیچ کرنا چاہیں تو آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بھی ہم نے ریڈ آؤٹ کر لی. ٹھیک ہے، اب اس کو جسٹ ہم نے ای میل کرنی ہے. ای میل کرنے کے لیے ہم نے اس کا ای میل کاپی کرنا ہے. ای میل کاپی کہاں سے کرنا ہے وہ یہاں پہ ہمیں پہلے ہی مل چکا تھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ والا، اس کو یہاں سے بھی کاپی کر سکتے ہیں. کاپی کر کے ہم نے میل پہ جانا ہے، میل پہ ہم نے ریکویسٹ کرنا ہے، شارٹ انٹرو ڈالنا. ای میل پراپٹ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ہوتی ہے پڑی. آئی نو آپ پی ایچ ڈی کو ریسرچ کر رہے ہیں تو تھوڑی بہت تو آپ کے پاس نالج ہوتی ہے پڑی کہ ای میل کس طرح سے کی جاتی ہے. ای میل پرومپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ای میل یہاں سے کاپی کی، اس کو سینڈ کریں گے اپنا 1-2 لائن کا فوکسڈ فارم میں ریسرچ انٹرسٹ بتائیں گے اور اس کو الائن کریں گے اس پروفیسر کے ریسرچ ایریا کے مطابق، اس پروفیسر کے ریسرچ انٹرسٹ کے ساتھ. پھر آپ نے اسے ریکویسٹ کرنی ہے فار ایکسیپٹنس اور سپرویژن فار پی ایچ ڈی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی اس کی پبلیکیشن جو ہے نا ایز اے ریفرنس بھی اٹیچ کرنی ہے، ایڈ کرنی ہے کہ یہ آپ کی پبلیکیشن ہے آلریڈی جس میں بہت انٹرسٹڈ ہوں، امپریسو ہوں، اور اسی ریسرچ ایریا یا اسی ہی فیلڈز کے اندر میں پی ایچ ڈی پروسیڈ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی سپرویژن کے اندر یہ تمام تر چیزیں آپ نے رائٹ کرنی ہوتی ہیں اور اس کو سینڈ کریں گے تو ہوپ سو انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رسپانس مل جائے گا. یہ اس کی پبلیکیشن ہے. اس کی سی وی بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم سی وی پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کی سی وی آپ کو کمپلیٹلی مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں جی اس کا انٹرو، اس کا ای میل، اس کی اکیڈمک پوزیشن، اس کی ریسنٹ ہسٹری پوزیشن، اس کی ایجوکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز، ریسرچ ٹیچنگز، اس کے بعد ریویوئنگ اینڈ سروسز ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تمام تر اس کی پروفائل دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اپروکسیمیٹ 13 پیجز ہے اس کی پروفائل کے. یہاں پہ دیکھیں جی یہ جن کو اس نے سپروائز کیا اس کی بھی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہاں ای میل کے اندر آپ ان کو بھی ریفرنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ میں نے آپ کی پروفائل کی کہ آپ نے اتنے اسٹوڈنٹس کو آلریڈی سپروائز کیا ہوا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کے لیے اتنا سپروائز کیا ہوا ہے یا کو سپروائزنگ آپ نے اتنوں کو کی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں. اگین یہاں پہ پبلیکیشن بھی آپ کو مل جاتی ہے. یہ ساری پروفائل ریڈ آؤٹ کریں گے تو اس پروفیسر کو اپنے کانٹیکٹ کرنا ہے فار سپرویژن. تو سیم اسی طرح سے کوئی بھی یونیورسٹی ہو یو ایس اے کی، ٹھیک ہے، اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، اس کی پروفائل ریڈ آؤٹ کرنی ہے اور جسٹ آپ نے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے فار ایکسیپٹنس. پھر فردر جو بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ پروفیسر آپ کو خود گائیڈ کرتا ہے. ویدر وہ کہے گا کہ آپ کسی پورٹل پہ جا کے اپلیکیشن سبمٹ کریں تو وہ پورٹل کا لنک بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ اس لنک پہ جا کے اپلیکیشن سبمٹ کریں اور مجھے ایز اے ریکمینڈر وہاں پہ مینشن کر دیں. تو یہ اوورآل پروسیجر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر مزید کوئی بھی پوائنٹس آپ کو سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ سیکشن میں سے پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.